اچھا اس میں میں اب چاہوں گا کہ ہم بات کریں سرسری سی بات کریں کہ کراچی میں ابھی ایک فیسٹیول بلکہ کانسرٹ / ڈانس پارٹی ہونے جا رہی ہے اسکریپ فیسٹ کے نام سے, وچ از بیسکلی کائنڈ آف لائک این LGBT کنونشن آف سارٹس, جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب آ رہے ہیں, اس کے پوسٹر وغیرہ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. مائی کوشچن رائٹ ناؤ اس کے جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ جس طرح سوسائٹی ڈیٹیریشن کی طرف جاتی ہے, مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی چیزیں کیسے الاؤڈ ہے. دیٹس مائی مین کوشچن, کیونکہ ہمارا آئین, ہمارا قانون ان سب چیزوں کے خلاف ہے. یہ جو کچھ وہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, اوپنلی وہ لوگ یہ جو LGBT والے فلیگز اس میں ڈال رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور سارے وہی لوگ, وہی نامی گرامی لوگ ہیں جو کہ اسی موومنٹ کے سرغنہ مانے جاتے ہیں, یا اس موومنٹ کو اسپیئر ہیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا مورت مارچ میں آپ کو نظر آتے ہیں, اور باقی چیزوں میں وہی لوگ نظر آ رہے ہیں. سو مائی کوشچن از کہ ہاؤ آن ارتھ از دس ہیپننگ, واٹ کین وی ڈو ایز لے پیپل, اینڈ واٹ شوڈ رادر دا گورنمنٹس ڈو. اب یہ کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آلریڈی جو ہے نا انہوں نے حالات ان کے لیے کافی کنڈیوسو کر دیے ہوئے ہیں. سو واٹ کین اے لے پرسن ڈو, اینڈ یہاں پہ کیا سوال نہیں بنتا ان تمام حکومتی اداروں کے لیے کہ آپ پاکستان کے اندر ایسے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہے جی. لوگوں کو اس وقت بولنا پڑتا ہے جب اسٹیٹ اپنا کام پورا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. اب ہمارے ہاں یہ آزادیاں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس کے نام پہ بہت کچھ بک رہا ہے. بٹ دا سمپل فیکٹ آف دا میٹر از کہ کوئی بھی آپ اس طرح کا پبلک ایونٹ کریں تو آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ پرمیشن تو چاہیے ہی ہوتی ہے. ہم کئی دفعہ اس چیز سے گزرے ہیں. ہمیں کوئی اسلامی ایونٹ کرنا ہو اگر تو 10 جگہ درخواست دینی پڑتی ہے, 8 جگہ سے ریجیکٹ ہوتی ہے, پھر جا کے کہیں ادھر ادھر سے کر کے چلیں سم ہاؤ بڑی سپرویژن کے اندر ہو ہی جاتی ہے. دا پوائنٹ از کہ جب آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو شہری انتظامیہ آپ کو الاؤ کرتی ہے, اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے معاملات ہوتے ہیں, نمبر آف ادر تھنگز دیٹ گو انٹو اٹ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پبلکلی ایک ایونٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہو اور شہری انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے؟ اب اس میں 2 ہی آپشنز ہیں ہمارے پاس. صحیح. آئدر شہری انتظامیہ جو اس میں ہے وہ کمپلیسٹ ہے, صحیح, یا وہ انکمپٹنٹ ہے. صحیح. ہمارے پاس کون سا ایسا جاسوسی کا میکنزم ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا انہیں پتہ نہیں چلا؟ ہم نے بھی سوشل میڈیا بھی دیکھا. جی جی, یہ کوئی چھپی ہوئی بات تھوڑی ہے, جاسوسی کی تو بات ہی نہیں, اٹس آل اوور دی. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں, پبلکلی وہ کر رہے ہیں, ہم نے بھی وہیں سے دیکھا, ابھی وہیں سے دیکھ سکتے ہیں. تو ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ آر دے ریئلی اوبلیویس ٹو دا فیکٹ کہ دیر کمز اے پوائنٹ جب لوگ رسپونڈ کرتے ہیں, آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ایک اسلامک نیریٹو ہے, میں عام طور پہ اپنے لیکچر وغیرہ میں کوٹ کیا کرتا ہوں کہ برائی جب کبھی انسیڈنٹلی اچھائی سے اگر جیت جاتی ہے کبھی بھی, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو لفظ ظہو کا, یعنی اس نے پیرش ہونا ہے. صحیح. لیکن اگر کہیں انسیڈنٹلی جیتتی ہے تو وہ اپنی اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اسٹرینگتھ ہوتی ہے, بلکہ وہ اس لیے جیت جاتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو ہم آج کل ہم کر رہے ہیں, تو وی ڈونٹ وانٹ کہ لوگوں کو بار بار آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہو کہ آپ اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. ایکچولی قوموں پہ عذاب بھی جو آتا ہے وہ صرف برائی کے ہونے کی وجہ سے نہیں آتا, وہ اس وجہ سے بھی آتا ہے جب ان میں سے وہ والی جماعت جو کہ پہلے روکا کرتی تھی لوگوں کو برائی کو, وہ خاموش ہو جاتی ہے, تب اس جگہ پہ عذاب آتا ہے. اللہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, انہی سے اسٹارٹ کرتا ہے. بالکل. وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کو. قرآن کی آیت ہے یہ. اور اس کے اندر نا ایک اور یہی کیسر بھائی کی بات کو میں آگے سیکنڈ بھی کروں گا اور اسے ہی آگے ایکسٹینڈ کروں گا کہ لوگوں کو اب تک نا یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہیں تھوڑا سا نا آنکھیں کھول کے ایک دفعہ چیزوں کو دیکھیں, فیکٹس کو. صحیح. اینڈ دا ڈاٹس ول بی کنیکٹڈ آٹومیٹکلی. دیکھیں پرابلم یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کو یہی 4-5 لوگ عورت مارچ میں نظر آتے ہیں, یہی 4-5 لوگ سندھ مورت مارچ میں نظر آتے ہیں, یہی 4-5 لوگ کوئی اور اس طرح کی ریلی ہے کہیں پہ کچھ ہے وہاں پہ نظر آتے ہیں, یہی 4-5 لوگ آپ کو کچھ مذہبی درگاہوں پہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد دے آر کریٹنگ این امپریشن. اس کے بعد یہی آپ کو کرسمس مناتے نظر آئیں گے, یہی آپ کو کوئی ہندو ٹیٹو کی کسی ماتا کا ٹیٹو کراتے نظر آتا ہے, کوئی کیا ٹیٹو کراتے نظر آتا ہے, یہی لوگ آپ کو مذہبی احکامات پڑھاتے نظر آئیں گے.
اور یہی لوگ آپ کو انٹلیکچوئل بنتے نظر آئیں گے. بھائی یہ کیا مطلب کون سا ان کے پاس جادوئی چراغ ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. صحیح. فرسٹ آف آل آلویز آسک کوشچنس. یہ ہر ایک کے لیے ایک بیسک رول آف تھم ہے. آج کل کے انفارمیشن ایکسپلوژن کے دور میں آسک کوشچنس, آسک ریفرنسز, ویئر از اٹ کمنگ فرام, give me the reference point, otherwise I'm not going to believe whatever intellectual colonial era or whatever you're using, that's to you. Simple as that. یہ پرابلم ہے. اور مجھے سب سے مزے کی بات یہ لگتی ہے کہ وہ نا بیچ میں ریلیجن کو بھی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹو جسٹیفائی دیز ایکٹس. مطلب اس سے زیادہ کوئی چیز فنی ہو نہیں سکتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے تھرو کوٹ اینڈ کوٹ اپنی ان ہومو سیکشول بیہیویئر کو آپ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بیچ میں لے کے آ رہے ہیں گے امامز لے کے آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں عید بھی لے کے آ رہے ہیں کہ مسلمز جو ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اینڈ اٹس کمپلیٹلی اوکے. یو نو ہم ڈینائی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں مسلم لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. شور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی مسلمان دوزخ میں نہیں جائے گا. مسلمانوں میں چور بھی ہوتے ہیں, سو اس کو ہم لیگلائز کیوں نہ کر دیں. مسلمانوں میں چرسی بھی ہوتے ہیں. ان کا ایک وہ بینر تھا disorder and perversion are not normal things. دیکھیں ان کا ایک بینر تھا کہیں امریکہ میں یا کہاں پہ ان کی ریلی میں, اس پہ لکھا ہوتا ہے queer Muslims exist. ٹھیک ہے, اوکے, robbing Muslims exist also, raping Muslims exist also, and many other. تو اس کا that doesn't mean کہ just because they exist they are halal. وہ بیہیویئر نارمل ہے, حلال نہیں ہو جاتا وہ چیزیں. تو اگر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کہیں کہ شریعت میں یہ پھر جائز ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی بوگس قسم کی آرگومنٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتی آرگومنٹ. دیکھیں دیر از اے کویسچن رائٹ کہ کسی معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا نہیں جائز ہے, تو سوسائٹی کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ پھر اس جائز یا ناجائز کو وہ امپلیمنٹ کرے, کہ جو چیز ناجائز ہے اس کو روکے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, فرانس میں خواتین ہیں برہنہ, ٹاپ لیس, ایبسلیوٹلی ناٹ ایون انڈر گارمنٹس, کچھ بھی نہیں پہنے ہوئے انہوں نے, اور وہ سرٹن پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ ابورشن کے خلاف کر رہی ہیں, کچھ کر رہے ہیں یوتھنیزیا کے خلاف کر رہی ہیں, یا ابورشن کے حق میں کر رہی ہیں, وٹ ایور جو بھی ان کا کوز تھا, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. پولیس بھاگ بھاگ کے ان کو پکڑ کر ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ فرینچ اسٹینڈرڈ میں یہ جائز ناجائز کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ ناجائز ہے کہ کوئی اور ٹاپ لیس پھرے, یہ کرمنل اوفینس. وہ پولیس بھاگ کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم فرانس کو کیا کہیں گے, ریگریسو, جاہل, ان پڑھ, یہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں, دے آر پراؤڈ انف کہ ان کے سوسائٹی میں, ان کے کلچر میں ایک چیز کی اجازت نہیں ہے, تو اس کو سوسائٹی میں اجازت نہیں ہے. دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. روسو کی بھی یہ جو ہمارے لبرلز ہیں ان کو بھی چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ جو روسو کی جو اسپلٹ کانشیس تھیوری ہے وہ یہی پازٹ کرتی ہے کہ آپ ذاتی طور پہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے, ویسی ہونی چاہیے, لیکن جب آپ ایک سوشل کانٹریکٹ کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ, تو پھر آپ کو سوسائٹی کے نارمس کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں اگر ہم جنس پرستی کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک ریلیجسلی انسپائرڈ سوسائٹی ہے, اگر اس میں کوئر اینڈ ریسٹ آف وٹ ایور جو بھی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے, تو پھر وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے رولز ہمارے لیے نہیں بناتے, ہمیں دیکھ کے نہیں بناتے, اینڈ وی ہیو نو مورل ریزن کہ ہم اپنے رولز کو دیکھ کے بنائیں. ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ اگر فرانس والے برہنہ خواتین کو کور اپ کر سکتے ہیں, بائی فورس کر سکتے ہیں, تو ہم بھی بائی فورس ایسے ایونٹس کو روک سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی سوسائٹی میں ناجائز ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں ناجائز ہے. دیٹ از ہاؤ سمپل اٹ از. لیکن جب یہ نہیں کریں گے تو اگین جیسے میں نے آگے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ پیپل ول تھنک اٹ از اوکے. اٹ ازنٹ. True. Don't push people to be vocal on this. Just do your damn job. That's what you have to do. کیسر بھائی, انہوں نے ایک ریسنٹلی ایک ان کا انٹرویو تھا, ان میں سے ایک جو چیزوں کو بہت ایکٹیوسٹ ہیں, اور اس انٹرویو میں جو ان کا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اتنا کچھ غلط اور بھی تو ہو رہا ہے نا. مثال کے طور پہ ڈانس جو ہے وہ اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, تو ہمیں روکنے میں کیا ہے. تو یہ اس کو جو ہے نا, دس از واٹ یو کال واٹ اباؤٹزم, یعنی جب آپ کے اوپر کوئی بلیم ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے واٹ اباؤٹ دس, واٹ اباؤٹ دس, واٹ اباؤٹ دس. آپ کو ہمارے معاملے پہ نا ہر انسان اتنا شرعی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے لیے سعودیہ کا قانون کیوں لا رہے ہیں یہ لوگ. اگر ایک غلط ایکٹ, اگر آپ کہتے ہیں اسلامی طور پہ ہمارا سیکس کرنا غلط ہے, تو آپ کا بھی سیکس کرنا غلط ہے, بالکل, عورت کا بھی سیکس کرنا غلط ہے بغیر نکاح کے. تو سب کے بارے میں بات کریں نا. ہمیں کہتے ہیں آپ سیکس ورک کرنا, عورتیں نہیں ہیں, مرد نہیں ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے آپ لوگ ناچتے ہیں. ارے پہلے آپ یہ تو مانو نا کہ آپ غلط کر رہے ہو. Exactly. اس سے پہلے کہ آپ یہ کہو کہ وہ یہ, اور پہلے آپ یہ تو مانو نا کہ جو آپ کر رہے ہو یہ بھی غلط ہے.
یہ تو آپ مان ہی نہیں رہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ہم کہہ رہے ہاں دیکھو نا وہ بھی تو زنا ہو رہا ہے, وہ بھی تو ڈانس گانا ہو رہا ہے. تو آپ پہلے یہ مانو. پھر کہتے ہیں ہمارے باتوں میں اسلام کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ بھائی اسلام کو ہم ہر چیز میں لے کے آتے ہیں, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ زنا بھی غلط ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ زنا جو ہے نا اگر ایک میل اور فیمیل کے بیچ میں ہو رہا ہے تو بالکل جائز ہو رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے اور اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے. اس پہ بھی یعنی حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہمارے سوشل نارمس کیا ہیں. بٹ آپ کے لیول پہ جو ہو رہا ہے یہ اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے. یعنی یہ جو ہے یہ نہ صرف ایک زنا ہے بلکہ غیر فطری اور غیر اخلاقی اور ہر لحاظ سے بھی جو ہے نا یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ ایک نیو لیول آف کرپشن کو معاشرے میں لے کے آ رہے ہو جو ابھی تک عام نہیں ہوئی تھی, اب آپ اس کو عام کر رہے ہو. ایک چیز جو کہ یعنی فار ایگزامپل زنا ایوری بڈی نوز دس از ناٹ اوکے. زنا ہر بندے کو پتہ ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کی فیملی کے لوگ جو ہیں اس کے اندر انگیج کریں ایکسیپٹ کہ جس کو بالکل ہی وہ دین سے فارغ ہو چکا ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ جو چیز آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ شرمایا کرتے تھے, گھبرایا کرتے تھے. اگر کسی کو پرابلم بھی ہے کسی سے جا کے مشورہ کر لیتا تھا. آپ چاہتے ہو کہ پیپل شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. دیٹس وائی دا ہول گے پرائڈ موومنٹ اینڈ آل آف دیٹ کہ ناؤ یو شوڈ بی گے اینڈ پراؤڈ. یعنی آپ چوری اوپر سے سینہ زوری بھی کریں. آپ یہ چیز آپ پروموٹ کرو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بھی برا ہے اور آپ ورس ہو. وہ برا ہے, بالکل برا ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ان ایوری وے شیپ اینڈ فارم. بٹ جو آپ کر رہے ہو وہ اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے. بٹ اس ساری بات میں ایک چھوٹی سی گڈ نیوز میں آپ کو دیتا چلوں, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جوائے لینڈ کو آسکر نہیں ملا. لیکن زابی اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی نا اس او کے اندر ہی مطلب گیو می دی بیک گراؤنڈ اسکور علی بھائی, اس او کے اندر ہی نا یہ جو ابھی آپ نے بولا یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اسکریپ فیسٹ اور واٹ ایور دا نیم از, اس کے اندر یور کریب فیسٹ وداؤٹ دی ایس ود دی ایس, یو کین سے کریب فیسٹ ود دی ایس, ٹھیک ہے اوکے. سو اس کے اندر آپ کی جوائے لینڈ کے جو معروف اداکار جی علینا خان وہ بھی آ رہی ہیں. پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہنا تھا. تو جوائے لینڈ تو بین ہو گئی ہے نا, مطلب یعنی اس کو تو آسکر نہیں ملا. خیر یہ میں آپ کے سامنے وہ نیوز آرٹیکل پڑھ رہا ہوں. ایکسپریس ٹریبیون ایز آلویز انہوں نے کہا کہ ڈسپائٹ اے گریٹ رن, ویئر گریٹ رن کہاں ہوا, یہ تو بہت بری طرح سے فلاپ ہوئی ہے باکس آفس, یعنی آپ کے جو سنیما میں بہت بری طرح, کیونکہ اس کا اصل میں پائرٹ ورژن لیک ہو گیا تھا. سو ایوری بڈی یعنی جس کو بھی شوق تھا دیکھنے کا انہوں نے وہاں دیکھ لی تو ان کو بڑا نقصان ہوا. نیٹیزنز کا نہیں بیچ میں لکھا ڈسپائٹ اے گریٹ رن پاکستان فیل ٹو بیگ. پاکستان کی بات نہیں, دس از ناٹ ریپرزینٹیو آف پاکستان. پاکستان فیل ٹو بیگ اٹس فرسٹ آسکر نامینیشن ان دی انٹرنیشنل فلم کیٹیگری. Joyland which became whatever لکھا ہوا ہے so close yet so far Joyland fails to bag Oscar nomination. تو چلے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ملا, ورنہ آپ لوگوں نے چپ ہی نہیں کرنا تھا اس بات کے اوپر. لیکن چلے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی چیز پاکستان کے آپ دیکھو نا آئین کے بھی خلاف ہے. یعنی آپ کے جو آپ کا جو یعنی ایک ایسی چیز جو کہ کرمنل offense بھی ہے آپ کی لیگل فریم ورک کے اندر. اس چیز کے بارے میں نہ صرف آپ کانٹینٹ کریٹ کریں بلکہ آپ فیسٹیولز بھی تھرو کریں. آپ آپ کے انسٹاگرام وغیرہ میں آپ ان اپولوجیٹکلی کانٹینٹ کریٹ کر کے ڈال رہے ہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی بندہ اس پہ کوئی ریئیکشن شو نہ کرے. اور یہ آپ سب کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کی بیس پر بنا ہے. اور وہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اگر 22 کروڑ عوام ہے تو 18 کروڑ تو مسلمان ہیں, ان سب کے سینٹیمنٹس کو آپ یعنی کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے. ہاؤ کین دس بی پاسبل؟ یہ سوال جو کرتے ہیں نا, آپ نے جو بات کی کہ اسلام کو آپ بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیسے بیچ میں نہ آئے؟ کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ یہ سادہ سا سمپل سا سوال ہے. کیا آپ کو کسی اور ذات نے پیدا کیا؟ اگر تو کسی اور ذات نے پیدا کیا, آپ کو یہ بلیسنگز ہاتھ پاؤں کان ناک اور یہ سارے آرگنز یہ پورا سسٹم کسی اور ذات نے دیا ہے, تو آپ پھر اس ذات کا تعارف لے کے آئیں, ٹھیک ہے. اور اس نے جو آپ کو لیجسلیشن دی ہے اس کا تعارف لے کے آئیں. اس نے جو موریلٹی آپ پہ پیش کی ہے, جو پروفٹس دیے ہیں یا جو کتابیں دی ہیں, آپ ہمیں بتائیں پھر. اگر تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کے مطابق آپ سے بات کریں گے, ان پرنسپلس کو لے کے آئیں گے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اپنے آپ کو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, انہوں نے تو یہ کہا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو اس لیے تو بیچ میں لے کے آتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے. تو دیکھیں بینگ مسلم اگر آپ نے اس کو اپنے آپ کو ایکنالج کیا کہ یو آر مسلم, دین یو انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ جب آپ مرو گے نا تو آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی شریعت نہیں پوچھے گا, اللہ تعالیٰ وہ پوچھے گا جو اللہ نے نازل کیا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ کا جو رائٹ اینڈ رانگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو مورل کمپس کی جس کی بات کی تھی آپ نے, وہ تمہارا کمپس ذاتی نہیں ہے, وہ کمپس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہوا ہے. اس میں یہ حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وٹ یو تھنکنگ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنا کیا ریئلٹی نہیں ہے؟
جب مرو گے تو اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے. اللہ نے تم سے سوال نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں یہاں پہ, اور کس بیس پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا چکا ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں تو کسی سے پوچھ لو جو بندہ اس فیلڈ کو جانتا ہے. آپ کو اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہومو سیکشولیٹی حرام کیوں ہے, تو کسی عالم سے پوچھ لو کیوں ہے, یا پھر وہ کانسیپٹ ٹھیک کر لو, یا پھر اپنا بتا دو کہ بھائی میں ٹیکنیکلی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ رہا, میں اپنے آپ کو, تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں نا, ان کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ بندہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے اور اس لیے بات کر رہا ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھی آپ کو سیریس لینا ہی نہیں ہے, آپ کی مورالٹی کو ہم نے لینا ہی نہیں ہے, تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں. اب دیکھیں گورا امریکہ میں جو کر رہا ہے کرے, ہماری بلا سے ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے, وہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے, وہ اپنا کر رہے, ٹھیک ہے وہ کرے. وہ ہمارے مورل اور جو ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ اگری نہیں کر رہا تو نہ کرے بھائی. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر تو آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق ولہ الامر, کہ خلقت اللہ تعالیٰ کی ہے, تخلیق سب کچھ اللہ نے کیا ہے, امر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا, وہ بھی بدلا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں جو دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ. تو اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں, کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں جج کیوں کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں جی, تو مسلمان تو یہ کرتا ہے, وہ اس باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لگا دیا. تو پھر آپ کن اصولوں کے تحت یہ کر رہے ہیں, ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ایک سمپل کویسچن کہ کوئی بھی آدمی جو مسلمان ہونے کا کلیم کرتا ہے اور ساتھ یہ باتیں بھی کرتا ہے, قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ایک چیز پہ فیصلہ دے دیں تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو یوز کرے, کہ لیجسلیشن ہو چکی ہے. اور میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ آپ اس آیت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. آپ کا اسلام یہی بھی سارے کا سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. دیٹ از ڈاؤن ڈسک, یہ جو ہے نا یہ ٹروجن ہارس بیسکلی, کہ کسی اور چیز کے اندر کوئی چیز اور رکھے گا, آپ اسلام کے ٹیکسٹ کے اندر آ کے وہ کریں. مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں ہومو سیکشول, میں مسلم ہوں اور میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا ہوں دیٹ, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ وٹ میں ویجیٹیرین میٹ ایٹر ہوں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیٹس امپاسبل. ویلکم ٹو دی ریئلٹی. کہاں پہ کھوئے ہوئے بھائی؟ ایک دیکھیں یہ پاسبل ہو سکتا ہے, دیر کوڈ بی اے بایولوجیکل فنومینن کہ آپ میں اس طرح کی ٹینڈنسیز آ جائیں, اس کا علاج موجود ہے. بیماری کبھی بھی نارم نہیں بن سکتی, اس کا ٹریٹمنٹ ہے. باقی جتنی بھی ہیں یہ لائف سٹائل کی باتیں کہ بس مجھے, اور ویسٹ میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں, ویسٹ کا ایک دیر از اے گریٹر اسپرچول کنیکشن ہیئر. اللہ تعالیٰ کا ایک لوگوں کو عبرت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ انسان کو جس چیز پہ سب سے زیادہ تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے انسان کو ذلیل کرتا ہے. وہ جو چیز بھی ہو, یہ فرعون کے ساتھ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جو سب سے بڑا ان کا ہے, یہ ابو جہل وغیرہ سارا جتنا تھا, ابو الحکم ابو جہل اس کو اپنی علم پہ بڑا اس کو ناز تھا, تو وہی عرب میں اسی چیز پہ اس کو ذلیل کیا گیا. ان کے سب اس میں ہوتے ہیں. ویسٹ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے منرو ڈاکٹرن بنائی. پہلے کہ امریکہ میں ملٹریز نہیں جا سکتی, پھر یہ کہ پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں کوئی نان ویسٹرن ملٹری نہیں جا سکتی, جنگیں ساری آؤٹ سورس کر دیں. ہر پاورفل ملک اس کے نیبرہڈ میں اس نے پرابلم کھڑے کر دیے. رشیا کے نیبرہڈ میں کبھی جورجیا سے, کبھی یوکرین سے, چائنا کے نیبرہڈ میں کبھی تائیوان سے, کبھی افغانستان, کبھی ادھر ادھر, کہ ان کو لوکل اپنے ایشوز میں پسائے رکھو اور ہم دنیا میں ہمارا علاج ہوگا, ہم ہی یعنی کہ ایک سپریم کلچر ہوگا. 90s میں تو یہ اینڈ آف ہسٹریز تک چلے گئے تھے نا, کہ ایک لبرل آرڈر ہوگا پوری دنیا میں, اسی کا راج ہوگا اور ہمارا ہی راج ہر طرف ہوگا. اللہ تعالیٰ کی سزا ان کو یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں ان کی اپنی نسلیں ختم ہو رہی ہیں, فرٹیلیٹی ریٹس گر گئے ہیں. ہر تھوڑے عرصے کے بعد امیگریشن کھولو اور کرو. وہاں پہ بہت جلد ایک ملک تو مسلمان میجورٹی میں آنے والا ہے, آئی بلیو سائپرس, آئی تھنک اس کے پاس ہی ہے. فرانس کا بھی بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا. باقی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جن لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, دنیا میں ان کا آرڈر فورس کرنے کے لیے آپ نے دنیا میں جنگیں کرائیں, قتل کرائے, بڑی بڑی سب سے بڑے اسلحے کے تاجر آپ بن گئے, ملک تباہ کر دیے, حکومتیں الٹ دیں, سارا کچھ کیا. جس سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا وہ سسٹم خود اس کے جو پرپوننٹس ہیں آپ کے اپنے ملک میں ڈکلائن میں جا رہے ہیں. میں کیوں اتنا پاگل ہوئی ہوں پاکستان میں بیٹھ کے کہ میں اسی ڈوبتے ہوئے شپ میں قدم رکھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں ویسٹ میں
ان ویلیوز کی وجہ سے ہوا کیا ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کی آپ جب بات کریں گے تو آپ کو ہیومینٹی چاہیے نمبر 1. انسان نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ کیسی ہے؟ 1960s تک ویسٹرن پاپولیشن دنیا کا تقریباً 25% تھی. 2050 تک 1/10 رہ جائے گی. اچھا. ابھی بکنن کی بڑی زبردست کتاب ہے ڈیتھ آف ویسٹ, اس میں وہ ایک چیز لکھتے ہیں, آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ ویسٹ میں جو پاپولیشن ڈکلائن ہوا ہے 2 ہی مرتبہ ہوا ہے. بلیک پلیگ جو طاعون کی بیماری آئی تھی اس کی وجہ سے, یا لبرلزم کی وجہ سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امیجن دیٹ. میں پاگل ہوں کہ میں اس سسٹم کو سبسکرائب کروں جس میں مجھے پتہ ہے. اور مجھے کئی دفعہ ایتھیسٹ لبرلز وغیرہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں یہ, میں کہتا ہوں آج کی بات نہ کریں. مجھے پتہ ہے کہ آج سے 500 سال کے بعد بھی ہماری نسلیں گلوبل پروسیسز, گلوبل وارمنگ, ان پہ بات کر رہی ہوں گی. آپ کی کہاں پہ ہوں گی؟ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی نسلیں کاٹ رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. Am I stupid to take you seriously? میں آپ سے سائنس سیکھوں گا, شور آپ نے بڑا کام کیا. میں آپ سے ٹیکنالوجی سیکھوں گا, شور بریلینٹ. میں آپ سے کلچر نہیں سیکھوں گا. کہ دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا فرسٹ ورلڈ, سیکنڈ ورلڈ, تھرڈ ورلڈ بنائے ہوئے ہیں. یو آر اے کلچرل تھرڈ ورلڈ. وائی شوڈ آئی سبسکرائب ٹو یور ویلیوز؟ ویری رائٹلی سیڈ. بڑا پاورفل یہ جملہ ہے کہ کلچرل تھرڈ ورلڈ. آئی تھنک اس کو ذرا نارملائز کرنا چاہیے اور اپنی لنگوں میں لے کے آنا چاہیے کہ کلچرلی تھرڈ ورلڈ. کیونکہ یہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ایک سینیکل اور بڑے عجیب سے طریقے سے دیکھتے ہیں نا کہ جی آپ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, آپ کو کیا پتا. تو یقیناً ہم اپنے آپ کو تھرڈ ورلڈ فرام اے ٹیکنالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں بہتر ہونا چاہیے. دیر از اے لاٹ آف امپروومنٹ اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ آور مسٹیکس اوپنلی. بٹ when it comes to culture and values and traditions and family and population development and all that, you have nothing. As a matter of fact, you are so far from progress. آپ کے لوگ جو ہیں وہ اینٹی ڈپریسنٹس کے سب سے بڑے کنزیومر ہیں پوری دنیا میں. آپ لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں, تو ہم لوگ پاگل ہیں کہ ہم آپ کے لائف پہ چلیں گے. to the extent کہ they are obsessed enough to utilize all their resources to work on against our family system, family units. صحیح بات. This is very important. And اسی جو کیسر بھی نے بھی بات کی نا, یہ this is totally the case کہ یہ all of these یہ 4-5 جو نام ہے نا, they also know کہ the ship they are boarded on is sinking, but they just want to normalize stuff. آپ ان کی ڈفرینٹ پوسٹس پہ جا کے دیکھیں, آج سے پہلے یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اب یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اس پہ بھی کہ ٹرانسجینڈر الگ ہیں. اور آج کل کے دور میں ہے کون, ایک جولی کی کانٹروورسی چلی تھی, اس کے اوپر ان کی ایک محترمہ نے کہا کہ وہ جو ہے نا اسے ہم نے نکال دیا اپنی کمیونٹی سے اینڈ آل دیٹ, آلدو وہ خود بھی تو ٹرانزیشنڈ ہی ہے. انٹرسیکس تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں 1-2 ہوتے ہیں, تو ہم بھی تو یہ رو رہے ہیں اتنے عرصے سے کہ یہ نہیں ہوتے. اور جو آپ کو پرابلم ہے وہ ایک پرورژن ہے, وہ ایک ڈس آرڈر ہے, اس کا ایک علاج موجود ہے, مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جس کو آپ لوگوں نے جو ہے نا ایک لائف اسٹائل بنا دیا. یس, اور اسے ایک سوشل کانسٹرکٹ کا نام دے دیا. اسی کے اندر نا کیسر بھی کی مجھے ایک بات بڑی مزے کی لگی ہے جو ابھی بتا رہے تھے بک کا ریفرنس, بلیک پلیگ اینڈ لبرلزم والی. ایک ایکسپیریمنٹ ہے جان کالہن کا, یونیورس 25 کے نام سے. اٹس beautiful experiment. Okay. It has been used by different countries and cities and states for planning the overpopulation and overcrowding issues. اور اس کے اندر نا it's been carried out on 4 pairs of mice. I will not be able to do justice. Go and watch it. I'll just skim it. ٹھیک ہے. اس کے اندر نا different phases ہیں, اور مطلب when you read it نا, when I first read this experiment نا, I literally got goosebumps because this is what I am seeing for the human race happening. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 چوہوں سے جو ہیلدی ہوتے ہیں آئیڈیل کنڈیشنز میں, with water, food and cleanliness, supplies, all that is available, no predators, no infections, under observation of professional vets, انہیں چھوڑ دیا جاتا. اب وہ لوگ جو چوہے ہیں ایکچولی وہ نیسٹنگ کرتے ہیں, اپنی جنریشن ریپروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں. دین کمز دا فیز بی. یہ فیزز کے اندر ایکسپیریمنٹ جو ہے ڈیوائڈیڈ ہے, اور یہ غالباً ملٹیپل ٹائمز کیا جان کالہن نے اس ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ. ایوری سنگل ٹائم دا ریزلٹس ور سیم. جتنی کنٹینمنٹ کی کیپیسٹی تھی اس سے جو میکس, فار ایگزامپل اٹ واز 3000 something mice it could contain, and only 2200 mice
what the maximum level of population that was possible in all these experiments on average. ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ والے گرو کرتے ہیں, ریپروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں, ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے. 315th ڈے پہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب جو پہلے والے مائس تھے, کھانا شانا سب کچھ مل رہا ہے, اب یہ جو ہے نا اسے وہ بولتا ہے, ایک ٹرم ہے اسے وہ بولتا ہے بیہیویئر سنک بولتا ہے اسے, کہ ٹرانزیشن ٹو ڈیوینٹ بیہیویئرز ڈیو ٹو سم ریزنس. اب اس کے اندر وہ اوور کراؤڈنگ بھی ڈالتا ہے, اوور پاپولیشن بھی ڈالتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے. تو بیہیویئر سنک اب اسٹارٹ ہوتا ہے. وہ جو الفا میلس تھے وہ اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ فیمیلس کی طرف بھی اگریسو ہوتے ہیں, اور ایک گروپ ہوتا ہے, ایک سوشل ہائرارکیز بننا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اٹس اپروکسیمیٹلی آئی تھنک 600 مائس ہو جاتے ہیں 315 دن کے اندر. اب وہ سوشل ہائرارکیز بن گئی ہیں, اور ایک گروپ ہے جو سب سے زیادہ مظلوم گروپ ہے, اس کے اوپر سارے ظلم ہوتے ہیں, اینڈ وہ کرنے کی وجہ سے اتنی نارملائز چیز ہو جاتی ہے کہ ان کے ایگریشن لیولز بہت بڑھ جاتے ہیں. ایگریشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ فیمیلز ناؤ ڈونٹ وانٹ ٹو ریپروڈیوس اینڈ اسٹے اوے, بیکاز ادھر میٹنگ کے لیے یا ریپروڈکشن کے لیے بھی وہ ایک ڈوئل ہے, اس سے پہلے وہ ایک فائٹ ہے, ہوز دا بیسٹ, دیٹس دا نیچرل پروسیس. اور اس سے جس وقت آگے وہ جاتے ہیں تو اب جو اگلی جنریشن آ رہی ہے, فیمیلز ڈونٹ وانٹ ٹو ریپروڈیوس, الفا میلز مورٹالٹی ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور اب جو پیچھے آف اسپرنگس تھے جب وہ گرو کرتے ہیں, سو دے آر آئسولیٹڈ, اینڈ جان کالوین ہیز کالڈ دیم بیوٹیفل مائس. دے ڈیولپ الٹیمیٹلی وین دے گرو اپ, دے ڈیولپ, کیونکہ کھانا شانا سب کچھ موجود ہے. They do not have one purpose and instinct which is natural to reproduce. So they develop homosexual behavior. Irrespective of gender, they are raping everything. To the extent اتنے زیادہ aggressive ہو جاتے ہیں کہ females جو بچے بچ گئے ہیں ان کو مارنا شروع ہو جاتی ہیں. الفا میلز ویسے ہی مر گئے ہیں, تو پیچھے بچتے ہیں آپ کے بیوٹیفل مائس. انہیں اگر کسی اور سیٹنگ میں اٹھا کے بھی وہ رکھتا ہے تو دیز بیوٹیفل مائس prefer isolation, they don't mate, and the damage is permanent. اور کینیبلزم بھی شروع ہوتا ہے. کینیبلزم اینڈ میں, یس, وہ مجھے یاد ہے اس میں ہی مینشنڈ کہ بیسکلی ایک مائس یوٹوپیا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وچ بیسکلی آل گوز ٹو ہیل. یعنی جو ایک, ہاں, کہ آپ نے بیسکلی ایک یوٹوپیا کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس میں لاٹ آف پیرابلس کین بی ڈران ود دا ہیومن ایکسپیرینس ایز ویل. اٹ ہیز بین یوزڈ بائی اسٹیٹ لیول authorities to plan cities on a global level, and اس کے اوپر بہت سارا کام ہوا. اچھا, مجھے اس سے یاد آ رہا ہے, مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے اس سے کہ جو آپ یعنی اگر جب آپ دیکھتے ہو کہ لبرلزم جب اسٹارٹ ہوا ہے, اور جب انہوں نے دے مووڈ بیسکلی فرام ریویلڈ نالج ٹو امپیریکل نالج, یعنی موو ہوا ہے نا پورے دنیا کے اندر. اچھا, اس میں نا یعنی پریویسلی فار آل نیشنز یا آپ کہہ لو کہ ٹائپس آف سویلائزیشنز, ریویل نالج کی ایک ویلیو تھی کہ پیپل انڈرسٹوڈ کہ جو ریویل نالج ہے نا, یہ بڑا, یہ پرائمری ہے, یہ ہمیں فرام دا کریٹر ایک چیز مل رہی ہے, اور اس میں مین انفارمیشن ساری یہاں پہ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. امپیریکل نالج وہی سائنسز ہیں, باقی ساری چیزیں وہ تو ہم کریں گے, ظاہری بات ہے, ہم نے ایکسپیریمنٹیشنز کرنی ہے, ہم نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے, اور پھر ہم اپنے آپ کو پروگرس کی طرف لے کے جائیں گے. بٹ ریویل نالج واز آلویز نمبر ون. ود دا کمنگ آف لبرلزم ہوا یہ کہ ریویل نالج کو انہوں نے بالکل زیرو کر دیا. انہوں نے کہا ریویل نالج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اب ہم لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے, اور امپیریکل نالج بیکیم ایوری تھنگ ایلس. اینڈ سو فوکس چینج ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو چھوڑ کے, ناؤ اٹس, جان لاک نے جب کہا تھا نا اپنی سیکنڈ ٹریٹیز آن گورنمنٹ میں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, کہ اب ہم خود اپنے فیصلے کریں گے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, جو بھی چیز اب ہمیں کوئی مولوی نہ بتایا کہ صحیح غلط کیا ہوتا ہے, ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. تو دیٹس دا لبرل فلاسفی, اور جس کے بارے میں ذکر ہوا کہ بعد میں پھر وہ ہیڈنزم پہ چلے گئے, پھر ہارم پرنسپل آ گیا. ناؤ گیون دیٹ 1800 میں جو میری شیلی کا ناول تھا نا فرینکنسٹائن, بڑا مشہور ہے, اور اس کے اوپر فلمیں بھی بنی اور سب کچھ ہوا, اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ پیرابل ہے, کیونکہ وہ اس میں بتاتی ہیں, وہ اٹس سپوز ٹو بی لائک اے ہارر کلاسک, کہ ڈاکٹر فرینکنسٹائن جو ہیں وہ ایک لوگوں کی مطلب جا کے نا قبرستان سے نا اسپیئر پارٹس اکٹھے کرتے ہیں, کسی کا بازو, کسی کا ہاتھ, کسی کا سر, کسی کا گردہ, کسی کا کچھ, سارے, یعنی کیونکہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک انسان تیار ہوتا ہے اسپیئر پارٹ سے, قبرستان جا کے کسی کا کچھ باڈی پارٹس لائے, ان سب کو سی سو کے آپس میں اکٹھا کر دیا, اور اس کے بعد جی ہی از ویٹنگ فار اے لائٹنگ بولٹ ٹو اسٹرائک, تاکہ وہ زندہ ہو جائے. کیونکہ ریمبر ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ
کہ گاڈ کو آپ نے مائنس کر دیا نا. ناؤ یو ٹاکنگ اباؤٹ کریٹنگ اے ہیومن بینگ آؤٹ آف اسپیئر پارٹس. تو وہ بولٹ آف لائٹنگ ہٹ ہوتا ہے اور جی فرینکنسٹائنز مانسٹر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا اب وہ ایک اونچا لمبا چیز ہے اور وہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اب وہ پہلا اس کی حرکت کیا ہوتی ہے کہ وہ جا کے اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک انسان کھڑا ہے, وہ اس کو تھریٹ سمجھتا ہے اپنے سامنے اور اسے قتل کر دیتا ہے. پھر وہ جاتا ہے اور جس ولیج میں جاتا ہے تو جہاں جاتا ہے لوگ اب دیکھ کے اس کو حیران ہو رہے ہیں یہ کیا چیز آ گئی ہے. تو ساری بات ہے پیپل آر اسکریمنگ, اور اب وہ نیچرلی فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں جا رہے ہیں بیکاز اس کا قد ہے, سائز ہے, وہ مار دھار شروع کر دیتا ہے اور ساروں کو مارنا شروع کر دیتا ہے بیکاز ہی سیز کہ جی ایک عجیب سا ریئیکشن ہو رہا ہے, لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں بیکاز پیپل لک ایٹ ہم ایز اے مانسٹر اینڈ سو وہ اس کو مانسٹر ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ مانسٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایونچولی جو ہے وہ جا کے جب اپنا ریفلیکشن دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے. سو میری شیلی آلدو ایک ہارر کلاسک ہے یہ, بٹ اس پہ جو پروفاؤنڈ میسج تھا نا وہ یہ تھا کہ وداؤٹ ریویلڈ نالج مین کائنڈ از نتھنگ بٹ مانسٹرس. یعنی وداؤٹ دیٹ ڈیوائن گائیڈنس آپ نے ایک بندہ تیار کر دیا لیکن اس کے پاس کوئی الہام کا علم نہیں ہے, مطلب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نالج اس کے پاس نہیں ہے, وہ صرف اپنے امپیریکل کی بیس پہ زندہ رہ رہا ہے, تو وہ بیسکلی ایک مانسٹر بن جاتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ ریئلی ہیپنز ان دیز سوسائٹیز کہ جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کو جب آپ یعنی کہتے ہیں نا کہ نکال دیتے ہو, مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہو اپنے پورے کلچر سے, اپنے معاشرے سے, تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اب کوئی مورل اینکر نہیں ہے کسی چیز کا, آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ صحیح. اب جس طرح آپ نے اگزامپل دی تھی فرانس کی کہ فرانس عورتوں کے برہنہ ہونے پہ ان کو کور کیوں کر رہا ہے, why are you doing this, can you please explain why, what is the problem in being this, you cannot do it. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں ابھی تک کرسچینٹی کے کچھ ریمینز آپ کے اندر باقی ہیں, کچھ کلچرل چیزیں آپ کی باقی ہیں, تو لیکن ادروائز یو ہیو نو کوئی جواز نہیں آپ کے پاس یہ کام کرنے کا. تو پھر اسی پرنسپل پہ آپ یہ کیسے کہتے ہو اچھا نہیں ہم تو اتنا کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ بس ان کا یعنی یہ جو چیسٹ کا پارٹ ہے اور نیچے جو پارٹ ہے وہ جو ہے نا چھپ جائے. کیوں یہ کرتے ہو آپ؟ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں عورت کو کور ہونا چاہیے تو پھر ہمارے پاس بھی کیا, اگر ہمارے پاس تو ریویل نالج ہے تمہارے پاس کیا ہے. سو اصل میں نا دا مور یو گو ان ٹو دیئر فلاسفی اینڈ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دے سیئنگ, دا مور یو ریئلائز اٹ از اسٹینڈنگ آن لٹرلی کہتے ہیں نا تھن آئس. ان کے پاس کوئی وہ نہیں, اور جب تھوڑا سا اسکروٹنی آپ کریں اس کے اوپر دا ہول تھنگ جسٹ کمز فالنگ ڈاؤن. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. بہت دفعہ ایتھیسٹ آتے ہیں میری اسٹریم پہ تو کہتے ہیں کہ ہم نا ایتھیزم ورسز اسلام بحث کرتے ہیں. اب تو خیر وہ ختم ہی ہو گئے ہیں, وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے. جب آتے تھے کہ ایتھیزم ورسز اسلام ہم مورالٹی پہ بحث کرتے ہیں, تو میں کہتا تھا نہیں ایتھیزم ورسز ایتھیزم مورالٹی پہ بحث کرتے ہیں. صحیح, خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ آبجیکٹیو بیسس پہ ثابت کر دیں ہٹلر نے غلط کیا تھا, میں آپ کی بات مان جاؤں گا. صحیح, تو ہٹلر نے جو کیا تھا اسے بالکل ٹھیک کیا تھا. ڈفرینٹ اسٹڈیز کے مطابق 35 سے 60 لاکھ لوگ یوکرین میں آپ لوگوں نے مار دیے تھے, وہ جنہوں نے مارے تھے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. آپ کس بیس پہ اسے غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو غلط تھا. شور میں بھی کہتا ہوں غلط ہے. مجھ سے پوچھے کیوں, میں کہوں گا خدا آپ کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے. وٹ از دا ریزن فار دیٹ ٹو بی رانگ؟ جی, کیونکہ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں, بھلے وہ لاز آف سسپیکٹ 1793 ہو, اس کے تحت جتنے کرسچنس کو ایتھیسٹ نے قتل کیا فرانس میں, یا اور اس طرح کی جو قانون سازی کامریڈ کروشیف ان لوگوں نے جو کی, اس کے پیچھے ان کا تو ویو یہ نہیں تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. پر ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ غلط کر رہے تھے؟ اینڈ اف یو ڈونٹ نو کہ وہ غلط کر رہے تھے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. گرے ایریا تو ہے ہی نہیں. انسان قتل ہوا, اٹ ہیز ٹو بی ایدر رائٹ اور رانگ. گرے ایریا نہیں ہے اس میں. تو اگر آپ ایک ایتھیسٹ کو ایک کنونس نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک ہائپوتھیٹیکل اسپیس بناتے ہیں نا کہ جس میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ہٹلر سے, صحیح, کسی نازی سے ہو رہی ہے, صحیح, ایز این ایتھیسٹ آپ اسے کہتے ہیں تم نے غلط کیا, وہ آپ سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے ٹھیک کیا. وٹ از آبجیکٹیو سورس ڈو یو ہیو کہ آپ اسے غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ یو ڈونٹ ہیو اینی. تو جب مورالٹی پہ کوشچن آتا ہے تو یہ ایتھیزم ورسز ایتھیزم میں نہیں بلکہ ایتھیسٹ ورسز ایتھیسٹ ہے. بالکل. ہمارا آپ سے کیا پرابلم ہے؟ یہ کہ آپ کی اپنی جو کہتے ہیں نا میری مرضی ہے, تو جس نے قتل کیا اس کی بھی تو اپنی مرضی تھی نا. ہاؤ ڈو یو نو اٹ واز رانگ؟ تو ان کے پرابلمس جو ہے وہ فنڈامنٹل لیول پہ بڑے سیریس آتے ہیں. اور اس میں ایک چیز جو بڑی ویسٹرن فلاسفیز میں آپ کو ایک کنسسٹنسی ملے گی, اور وہ آپ کو اس وقت ملے گی جب انسان خدا کو مائنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ مارکس کی اگر ہم بات کریں کہ وہاں پہ ہمارے پاس ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے, یا ہم تھیوری آف ایوولوشن کی بات کرتے ہیں. اب ڈائلیکٹیکل جدلیاتی جو جنگ و جدل والا ہے کہ اس میں ایک اس میں کانٹراسٹ پایا جاتا ہے, کمپٹیشن پایا جاتا ہے,
ایک آپس میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. ایوولوشن یس ٹکراؤ پایا جاتا ہے. سو سروائیول آف دا فٹسٹ کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے اور اس میں جو بیسٹ ہے وہ سامنے بچ جاتا ہے. ہیگل سیم تھنگ. ایگزسٹینشلزم شور سب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو, اپنا اپنا مقصد جو ہے بناؤ, جس کا مقصد ٹھیک ہوا وہی سروائیو کرے گا, باقی ختم ہو جائے گا. اگین دیر از اے لاٹ آف انٹر کمپٹیشن وہ چل رہا ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ جتنی بھی ویسٹرن فلاسفیز ہیں ان کو انالائز کریں, اس میں ہمیں کوآپریشن بہت کم ملتا ہے. کمپٹیشن, ہر انسان دوسرے کو کھانے کی باتوں میں زیادہ ملتا ہے. میں نے کتابیں اس کے اوپر ایٹ یور کمپٹیشن فار بریکفاسٹ ایگزیکٹلی اس قسم کی کٹ تھروٹ کیپٹلزم. ہاں میں نے صرف 2-3 فلاسفیز کے حوالے دیے. آپ جتنی بھی دیکھیں ڈیپ ڈاؤن وہ کمپٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہیں. اینڈ ون ہیز ٹو ونڈر کہ آخر کار وہی انسان جن کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں یہ کیوں کاٹ کھانے کی باتیں کر رہے ہیں. اینڈ ون دا سیم تھنگ ڈیولپڈ اتنا کہ انہوں نے خود کو پرزرو کرنے کے لیے یہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ یورپین یونین اینڈ سو فورتھ جتنے بنائے, لیکن پرزرو کرنے کے لیے ان کے پاس جو سلوشن ہے وہ یہ نہیں آیا کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. وہ یہ آیا کہ ساری کی ساری جنگیں ایکسپورٹ کر دو, ایک کامن انمی بناؤ. کبھی KGB کسی زمانے میں جب اس کا نام KGB ہوتا تھا, کبھی اس کو بنا دو, اب مسلمانوں کو بنا لو, کبھی کسی اور کو بنا لو, کہ اگر سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے جنگ و جدل ہی چاہیے. دیر از ون ایلیمنٹ مسنگ اینڈ دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک ان دا فلاسفیز. آپ کو امن, محبت, آشتی, صرف جرم کی سزا ملے گی, دیٹس فیئر انف. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ مجھے میری سروائیول کے لیے کسی اور کا سفر کرنا ضروری ہے. ساری کی ساری ویسٹرن تھاٹ اس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ دنیا سفر کرے گی تو ویسٹ ترقی کرے گا. آپ کو پتہ ہے رونلڈ ریگن نے ایک اسپیچ دی تھی, اور وہ ابھی بھی آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ, جہاں پہ اس نے کہا تھا کہ ہاؤ امیزنگ وڈ اٹ بی کہ there was an alien attack on the earth and the whole world would gather together for that one cause. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? یعنی جو آپ نے بات کی نا بالکل صحیح ہے. یعنی آپ کی یونٹی جو ہے وہ اتنی فریجائل ہے کہ آپ کو کوئی کامن انیمی چاہیے. تو کہتے ہیں کتنا اچھا ہوگا کہ پوری دنیا پہ اگر کوئی ایلین انویژن ہو جائے تو سارے اکٹھے ہو جائیں اور پھر سارے اس کے خلاف اگر مل کے جہاد کریں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ساروں کو اکٹھا کرے گا. تو آپ ایک بیسکلی یعنی وہی بات ہے کہ بہت بیس لیس قسم کی آپ کی یونٹی کے پیراڈائمز ہیں. آپ نے کوئی زیادہ اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوا. اور وہی بات ہے کہ جب آپ ایک مصنوعی طور پہ یونٹی کریٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری شارٹ لیوڈ. وہ انیمی جب ختم ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے ایک دوسرے کے گلے پہ جو ہے نا پڑ جانا ہے. تو دس از دا سچویشن. یہاں پہ نا ریویلڈ جو نالج ہے نا اس کی قدر سمجھ آتی ہے. انسان ہے نا, انسان کے لیے جو سسٹم بنائے گا وہ فول پروف نہیں ہوگا, کیونکہ انسان کو انسان نے نہیں بنایا. بے شک یہی بات ہے. اور دیکھیں آپ روبوٹس بھی بناتے ہیں نا, جب ایک روبوٹ نہیں بنا سکتا, اس کے لیے انسان چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. آل دو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, بٹ ایک یہ جو انسان چاہیے نا آپ کو, یہ ریویلڈ نالج سے بنے گا. اور اس انسان کے اندر وہ انگریڈینٹس ہیں جو آپ دینے میں قاصر ہیں. آپ جس کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک فلاڈ کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ہر کسی کا کویشچن پیپر ہی الگ ہے. یہ واقعی ڈیپ باتیں کر رہا ہے یا کوٹس پڑھ کے آیا ہے؟ یہ کچھ کوٹس بھی پڑھتا ہے مجھے لگتا ہے. یہ پہلے نا گوگل سرچ کرتا ہے ایٹیٹیوڈ کوٹس, یو نو مائی نیم ناٹ مائی اسٹوری. کہتے ہیں آپ میں مجھے کچھ جملہ آ رہا ہے, پھر تک یہ بات کرتے تھے.